مفتی صاحب اگر سر کے بال سائڈ سے 1 انچ اور اوپر سے 1 انچ سے زیادہ ہوں تو کیا یہ قضا ہے؟ قضا میں تو یہ نہیں آئے گا. قضا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے سر کے بال بالکل مونڈ دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں. تو بہرحال یہ قضا میں نہیں آئے گا جو حدیث میں جس کی ممانعت وارد ہوئی ہے. ایک سوال کہ مفتی صاحب ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو کوئی رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوتا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ عثمان لیاقت فرام رحیم یار خان. دیکھیں امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر یہ روایت نقل کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس کو کبھی بھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو سورہ واقعہ یاد کروایا کرتے تھے اور ان کو اس کا اہتمام سے تلاوت کرنے کا بھی فرمایا کرتے تھے. یہ حدیث ضعیف ہے اگرچہ، لیکن فضائل اعمال کے اندر ضعیف احادیث پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. سورہ واقعہ کی فضیلت ویسے صحیح احادیث سے بھی سورہ واقعہ کی دوسرے فضائل ثابت ہیں صحیح احادیث سے، تو اس لیے اس روایت پر عمل بھی کرنا چاہیے، بچوں کو اس کا اہتمام بھی کروانا چاہیے. فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث پر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر اگر کوئی نہ بیٹھا کہ جتنی دیر میں نماز کا ایک رکن ادا ہو جائے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. پھر آپ نے ایک جگہ کہا کہ جلسہ واجب ہے اور اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے. مجھے اس کا جواب دے دیں. 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر اگر کوئی نہ بیٹھا جتنی دیر میں نماز کا ایک رکن ادا ہو جائے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. یہ میں سن کے بتاؤں گا کہ میں نے کیا کہا ہے، مجھے بھی پوری بات یاد نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 سجدوں کے درمیان بالکل نہیں بیٹھتا، بالکل نہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا بیٹھے کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے، جس کو کہتے ہیں کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے، اور جیسے لوگ ایسے اشارہ کر کے پھر چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں پورا، تو اس سے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس طریقے سے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے سجدے کے درمیان بیٹھنے کو، پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. ایک سوال کیا ہے کہ آج کل EBL کا بڑا ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، اس میں 850 انویسٹ کریں اور گھر بیٹھے پروفٹ لیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں EBL کے بارے میں جو ہم نے تحقیق کی ہے، جو دیکھا ہے، یہ ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ایک ایپلیکیشن وہ ہے، طریقہ ہے، یا ملٹی لیول مارکیٹنگ، کہ آپ شروع میں کچھ پیسے دیتے ہیں، پھر آپ ممبر بناتے ہیں، اور جو ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ میں ہوتا ہے کہ جیسے جیسے نیچے چلتے چلے جاتے ہیں اس کا کمیشن بھی آپ کو ملتا رہتا ہے. تو ملٹی لیول مارکیٹنگ کے بارے میں ایک اصول یہ یاد رکھیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بہت ساری اپلیکیشن ہر روز آ رہی ہوتی ہیں. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ، ملٹی لیول مارکیٹنگ اسلام میں جائز نہیں ہے، کہ بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس کے ناجائز ہونے کی. پہلی وجہ اس کے ناجائز ہونے کی کہ شروع میں جو آپ 750 850 یا جو گولڈ سلور مختلف قسم کے پیکج خرید رہے ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ جو آپ پیکج خرید رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹنگ کا جو عقد ہے، اس کے عقد کے بدلے میں آپ کو یہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کو وہ پیسے لے کر مارکیٹنگ کا موقع دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں سمسرہ کہا جاتا ہے، کہ آپ ایجنٹ بنیں گے اور ایجنٹ بننے کا جو عقد آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں. تو یہ جو پیسے عوض لیے جا رہے ہیں، یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. دوسرا، پھر جب وہ آدمی پیسے لگا رہا ہے، اس میں ہو سکتا ہے اس کوئی ممبر بنا سکے، ہو سکتا ہے کوئی ممبر نہ بنائے. اگر کوئی ممبر نہیں بنائے گا، اس کے یہ پیسے بھی ڈوب جائیں گے. اس وجہ سے یہ جوئے کا ایلیمنٹ بھی اس میں آ جاتا ہے، قمار کا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہر نئے ممبر پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ کم از کم 2 ممبر بنائیں گے. اگر 1 ممبر بنایا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو محنت کی وہ محنت ضائع ہو گئی. جتنی محنت اس کو کسی شخص نے کی ہو، اس کی اجرت اس کو ملنی چاہیے، وہ اس کو یہاں پہ نہیں مل رہی. اس کے علاوہ اس کے اندر غرر بھی ہے. اجرت یعنی کمیشن اور جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وجود اور عدم کے درمیان دائر، یعنی ہو سکتا ہے ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا. اس طرح مجہول طریقے سے معاملے کو رکھنا کہ ایک آدمی محنت کرے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میری محنت کے بعد مجھے صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور آپ باقاعدہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ معاملہ اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہوتا.
تو اس لیے اس کے اندر اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. تو ای بی ایل ہو یا کوئی بھی ملٹی لیول مارکیٹنگ کا طریقہ ہو، یہ شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے. گزشتہ دنوں گوگل نے ایک لسٹ جاری کی جس میں گوگل نے یہ بتایا کہ پاکستانیوں نے سب سے زیادہ اس سال میں کن شخصیات کو سرچ کیا ہے. تو وہ لسٹ دیکھ کر ہی انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ پاکستانیوں نے سب سے زیادہ جس شخصیت کو سرچ کیا ہے وہ حریم شاہ ہے، دوسرے نمبر پر علیز سحر ہے، تیسرے نمبر پر ٹائیگر شروف، اس طرح کر کے کوئی نام تھا، اور آگے کرکٹر اور مختلف قسم کے اداکار. 10 جو ٹاپ تھے ان میں سارے اسی طرح کے لوگ تھے. تو عرب کا انہوں نے شائع کیا تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ابو عبیدہ کو سرچ کر رہے ہیں، وہ جناب یحییٰ سنوار کو سرچ کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کا شائع کیا تو ہم لوگ یہ سرچ کر رہے ہیں. تو اس سے دیکھ کر اب قوم کی ذہنیت کا اندازہ انسان لگا سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان کس ٹریک پہ چل رہے ہیں، کس سمت میں چل رہے ہیں. اور اس سے اس چیز کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہمارے ہاں جو اس چیز کو معیار سمجھ لیا گیا نا ویورشپ کو، کہ بھائی جس کے ویور زیادہ ہیں وہ زیادہ بڑا اسکالر ہے، جس کے ویور کم ہے وہ چھوٹا اسکالر ہے. تو اگر ویورشپ کو اسکالر ہونے یا نہ ہونے کا معیار بنایا جائے گا، یا یہ ہمارے ہاں تو اگر آپ دیکھیں ٹرینڈ کس طرح چلتے ہیں اور کون سی چیزیں ٹاپ پر آ رہی ہوتی ہیں ٹرینڈ میں، یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ساری بات کھل کر آ جائے گی. تو اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک چیز تو سمجھنے کی ہے کہ ہمارے نوجوان ذرا اس پر غور کریں کہ ایک طرف ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جناب مہنگائی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو بھی ہمارے ہاں شکوے شکایات چلتی رہتی ہیں. دوسری طرف ہم اپنی حرکتیں دیکھیں. یہ آئینہ ہے کہ جو گوگل نے لسٹ جاری کی ہے نا، یہ آئینہ ہے، اس کو ہم دیکھیں. اس سے مفر نہیں، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. یہ ظاہر ہے ساری چیزیں فیکٹ اینڈ فیگر کی بنیاد پہ پیش کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو سرچ کرتے رہیں گے، اس طرح کی چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں گے، تو ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہماری قوم کیسے ترقی کرے گی؟ مسلمان کیسے آگے بڑھیں گے؟ چاہیے یہ تھا کہ ہم دین کی کوئی بات ٹاپ پر آتی کہ بھئی دین کے حوالے سے یہ بات سرچ کی گئی ہے، یا جناب مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت زیادہ سرچ کیا گیا ہے، یہ کوئی اس طرح کی چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے. جناب اسلام کے بارے میں لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی، یا لوگوں نے سائنس کے بارے میں ریسرچ کی، لوگوں نے جناب کسی جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں ریسرچ کی، کوئی اس طرح کی چیز ہمارے سامنے آتی تو ہم سمجھتے کہ یار ہم کسی صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی، مدرسوں کو بھی، کالج یونیورسٹیز کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا ڈائریکشن دی ہے اور اب تک ہم وہ ڈائریکشن دینے میں ناکام کیوں ہیں. اگر ہم اس پر غور نہیں کریں گے تو اگلے سال پھر رپورٹ شائع ہوگی، اگلے سال پھر یہی ہوگا، اس سے اگلے سال پھر یہی ہوگا. تو اس لیے اس طرح کی رپورٹیں دیکھ کر اگنور نہیں کر دینی چاہیے. یہ ہمارے لیے آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خوبی خامی کا پتہ چل جائے اور وہ خامی کو دیکھ کر اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.